پہلگام سانحے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ گزشتہ سال 22 اپریل کو یہ سانحہ پہلگام میں ہوا تھا۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ کچھ بے شرموں کی طرف سے بلکہ ظالموں کی طرف سے، جابروں کی طرف سے، جن میں انسانیت کی ایک رمق تک بھی موجود نہیں تھی، انہوں نے سیاحتی مقام کو تباہ کرتے ہوئے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا۔ ان کی تعداد 26 بتائی جاتی ہے اور ان میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو ان کے مقابلے کے لیے آیا اور اس کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ یہ مسلمان نوجوان تھا۔ انتہائی زیادہ تکلیف دہ یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے اس وادی میں، اس ویلی میں گئے تھے، ان کے لواحقین کو ان کی لاشیں اٹھانا پڑیں۔ اور اس کی بھارت کی طرف سے کیا تحقیقات ہوئی ہے؟ کوئی بھی ملزم سامنے نہیں لایا گیا۔ بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس واقعے کی بہت سی انفارمیشن دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے فوری بعد آدھا گھنٹے نہیں ہوا تھا کہ کچھ فاصلے پر موجود پولیس اسٹیشن میں اس کی FIR بھی درج کروا دی گئی، جو ناممکن ہے اگر پہلے سے پری پلاننگ نہ کی گئی ہو۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کیا جانے والا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا تھا، جس طرح سے پلوامہ کے حوالے سے بھارت کی طرف سے کیا گیا، خود ہی ڈرامہ رچا کے پاکستان پر الزام لگا دیا گیا اور پھر پاکستان پر سٹرائک کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر بھی بھارت کی طرف سے عمل کیا گیا اور پاکستان نے جس طرح جواب دیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن اس حوالے سے پہلگام میں جو کچھ بھارت نے کر دیا وہ تو اخیر ہی کر دی، اور پاکستان نے جو جواب دیا وہ بھی اخیر ہی کا جواب تھا۔ بھارت کی طرف سے فوری طور پر پاکستان پر الزام عائد کر دیا گیا کہ پاکستان سے یہ دہشت گرد آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے یہ سارا کچھ کیا ہے، لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انتہائی زیادہ قابل افسوس اور قابل مذمت یہ سارا واقعہ ہے، بلکہ ہم تو اسے سانحہ کہتے ہیں کہ بے گناہ 26 لوگ مارے گئے۔ یہ پرامن لوگ وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے، لیکن بھارت کے کچھ اور ہی مقاصد تھے۔ پاکستان کی طرف سے بھارت کو یقین دلایا گیا کہ اس میں تحقیقات کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی لوگوں کو ڈھونڈیں، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں اور اصل ملزموں تک، مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دی جانے لگیں، دھمکی پر دھمکی، وزیر اعظم کی دھمکی، وزیر خارجہ کی دھمکی، وزیر دفاع کی دھمکی، گویا جتنے بھی ان کے وزیر ہیں، وزیر داخلہ کی دھمکی، اور جن وزراء کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ان کی بھی دھمکیاں، RSS کی طرف سے بھی دھمکیاں، BJP کی طرف سے بھی دھمکیاں۔ پاکستان کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا۔ پاکستان کی طرف سے ہر طرح کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تعاون کرنے کی کوشش کی گئی، پیشکش کی گئی، لیکن بھارت کی ایک ہی رٹ تھی، مودی صاحب کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے انتقام لینا ہے، یہ پاکستان کا سارا کیا دھرا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ہزار کوشش کی گئی، اپنی بے گناہی ثابت کی گئی، اپنی صفائی پیش کی گئی، لیکن بھارت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ بھارت کی طرف سے رات گئے پاکستان پر چوری چھپے حملہ کیا گیا۔ پاکستان میں کئی علاقوں پر بھارت کی طرف سے بمباری کی گئی، بھارت کی طرف سے میزائل باری کی گئی، بھارت کی طرف سے راکٹ چھوڑے گئے، اور یہ پتہ چلا کہ بھارت کے کئی جہاز پاکستان کی طرف آئے، پاکستان میں داخل تو نہیں ہوئے۔ یہ بھارت کی طرف سے کیا گیا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جہازوں نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی پاکستان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں 25-26 لوگ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ مساجد پر حملہ کیا گیا تھا اور مدارس پر حملہ کیا گیا تھا۔ بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو ہی مارا ہے جو اس میں ملوث تھے۔ تو اس میں بچے کیسے ملوث ہو سکتے ہیں، بچوں کی مائیں کیسے ملوث ہو سکتی ہیں؟ بہرحال بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اور پاکستان کو دفاع کے طور پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو پاکستان نے جواب بھی وار کیا، پاکستان نے جواب دیا۔ پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ ان کو، RSS والوں کو، مودی جیسے جابر اور ظالم حکمرانوں کو قیامت تک یاد رہے گا، ان کی نسلوں کو یاد رہے گا، اور یہ نصاب میں پڑھایا کریں گے کہ پاکستان نے کس طرح سے حملے کا جواب دیا تھا۔ راحیل شریف کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا جب ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے،
تو راحیل شریف نے کہا کہ اگر پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی گئی تو اس کا جس طرح سے ہم جواب دیں گے، بھارت اپنی نسلوں کو نصاب میں اس کو پڑھایا کرے گا۔ اس موقع پر بھی پاکستان نے جواب دیا، اور پھر یہ موقع ہے تو پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا۔ پاکستان کی طرف رخ کرنے والے 6 جہازوں کو مار گرایا گیا، ان میں سے 5 تو اسی روز مار گرائے گئے تھے، جبکہ 6 کو دوسرے روز مار گرایا گیا۔ اس طرح سے پاکستان کی طرف سے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کے 6 جہاز مار گرائے گئے۔ بھارت کی طرف سے یہ بھی اپنے ٹی وی چینل پر دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے نور خان ایئر بیس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہی نور خان ایئر بیس ہے جہاں پہ امریکہ کے جے ڈی وینس کا جہاز اترا، یہاں پہ ایران کا وفد بھی آیا اور اسی ایئرپورٹ پر اس نے لینڈ کیا۔ جبکہ بھارت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مئی 2025 میں اس کو ابھی 1 سال نہیں ہوا، ہم نے نور خان ایئر بیس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا ہی جھوٹا یہ دعویٰ ہے جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ کو بھی تباہ کر دیا ہے، لاہور کی بندرگاہ کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور میں کون سی پورٹ ہے، کون سی سی پورٹ ہے، کون سی بندرگاہ ہے، ان سے جا کے پوچھا جائے۔ تو جو ہندوستان میں لوگ ہمارے اس ویلا کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ لاہور میں کسی قسم کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، کیونکہ کراچی بندرگاہ ہے اور کراچی لاہور سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے آپ کے میڈیا نے یہ دنیا کو بتانا شروع کر دیا کہ لاہور کی بندرگاہ پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ بہرحال آ جاتے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پاکستان پر بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا تو پاکستان کے فضائیہ کے شاہین سوئے ہوئے نہیں تھے، پاک فضائیہ جاگ رہی تھی، اور ایئر چیف کے بارے میں کہا جاتا ہے سدھو صاحب، جن کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپریشن روم میں چلے گئے، وہیں پہ گدے پہ انہوں نے باقی اپنے رات کا وقت گزارا ہے۔ جیسے پتہ چلا کہ بھارت کی طرف سے ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کمانڈ خود کی، اور بھارت کے کیسے جہاز گرے، یہ بھی ایک انہونی ہے دنیا کے سامنے جو کچھ آیا کہ پاکستان کی طرف سے ان کے 6 جہاز گرائے گئے، جبکہ صدر ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طرف سے۔ پہلے کہا گیا کہ پاکستان نے 7 جہاز گرائے تھے، پھر کہا کہ 8 گرائے تھے، پھر کہا 9 گرائے تھے، پھر کہا 10 گرائے تھے، تو 11 پر آ کے ان کی سوئی اٹک گئی ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے تھے، اور بھارت کے حملے کے پہلے گھنٹے میں یہ سارا کچھ کر دیا تھا، بلکہ چند منٹوں میں بھارت کے 6 جہاز مار گرائے گئے تھے۔ یہ پاکستان کی طرف سے کیسے ہو گیا؟ پاکستان نے اس کو کیسے ممکن بنایا؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 28 فروری 2019 بھارت کے جہاز پاکستان میں داخل ہوئے، اور جس طرح سے بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کرنی ہے، وہ پہلے کی بات ہے، لیکن 2019 میں بھی ان کی طرف سے ایسا ہی کیا گیا۔ پاکستان نے ان کے 2 جہاز مار گرائے تھے، اور ایک تیسرا جہاز بلکہ ہیلی کاپٹر بھارت کی طرف سے اپنی حدود کے اندر ہی پاکستان کا جہاز سمجھ کے مار گرایا گیا تھا۔ اس سے ان کی مہارت کا اندازہ کر لیجئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے؟ بلکہ یہ بھی درست رپورٹ ہے، بلکہ دعویٰ ہے پاکستان کا کہ بھارت کے 25 جہاز مار گرائے جا سکتے تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے صرف 6 پر ہی اکتفا کیا گیا، باقیوں کو جانے دیا گیا۔ تو بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 70 جہاز تیار کیے گئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے جواب میں پاکستان کے 15-16 جہاز ہی تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا۔ ان میں سے چاندے کی طرف سے بھارت کو جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا گیا، یہ تا قیامت دنیا کو پتہ رہے گا، اور بھارت کو اپنے زخموں کو سہلاتا رہے گا۔ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہو گیا؟ اس طرح سے ممکن ہو گیا کہ پاکستان نے سب سے پہلے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 اس کا بنایا ہوا یہ سسٹم ہے، وہاں پہ لگا ہوا تھا۔ تو پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ ان کے اس سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ میرے پاس موبائل ہے، اس پر جب بھی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی میں واٹس ایپ کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں، تو جیسے ہی میں ٹائپ کرنے لگتا ہوں، آپ بھی ٹائپ کرتے ہوں گے، جیسے آپ کو ٹائپ کرتے ہیں جس کو آپ میسج بھیج رہے ہیں، اگر اس نے اپنا موبائل کھولا ہوا ہے تو اس پر لکھا آ جاتا ہے ٹائپنگ، بندے کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے ٹائپنگ۔ یہ موبائل کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کتنی زیادہ آگے جا چکی ہے۔ یہ جو سسٹم ہے، آپ پاکستان میں لاہور میں بیٹھے ہو، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس بھی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
امریکہ سے آپ کو کوئی میسج ٹائپ کر رہا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے میسج ٹائپ کر کے بھیج رہا ہے, تو جن ممالک کے پاس جدید ترین سسٹم ہے, اندازہ کیجئے کہ جس کے لیے یہ سسٹم استعمال ہو رہا ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جہاز ایئر میں ہیں, تو جس طرح سے انڈیا کے کسی بھی سسٹم کی طرف سے پاکستان کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا جانا ہے, تو کیا ان کو اندر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اسی طرح سے ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کا ہے یا پھر ہمارے دشمن کا ہے, جیسے ہی وہ فعال ہوتا ہے تو آگے پتہ چل جاتا ہے. کس حد تک پتہ چلتا ہے یہ ٹیکنیکل لوگ بتاتے ہوں گے. میرے پاس ابھی میرے دوست آئے تھے, بہادر شیر اوان ان کا نام ہے, ایئر فورس میں رہے ہیں, اور اس کے بعد بہادر شیر انجینئر صاحب یہ گورنمنٹ کالج میں ایکشن کے عہدے پر بھی رہے ہیں. بہادر شیر اوان صاحب کے ساتھ آج ہی میری ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے فضائیہ کے شاہینوں کی طرف سے بھارت کی ساری منصوبہ بندی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے یہ سسٹم فعال ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان سسٹم کو فیل کیا جاتا ہے. تو پاکستان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا گیا اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا, اور یہ پہلے 10-12 منٹ میں ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر اندازہ کیجئے کہ ان کے ساتھ, ان کے جہازوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. جیسے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس موبائل ہے, میرے پاس موبائل ہے, میں اس سے واٹس ایپ کرتا ہوں, انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں, تو واٹس ایپ کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے. جیسے ہی مجھے کہیں سے میسج آتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میسج کہاں سے آ رہا ہے, میسج بندہ ٹائپ کروا رہا ہے یا پھر ریکارڈ کروا رہا ہے, یہ سارا کچھ اس میں لکھا آ جاتا ہے. یہ سارا کچھ اسی دوران ہوتا ہے جب آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہو. جیسے ہی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, سارا کچھ زیرو ہو جاتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا, کوئی میسج آپ کو دکھائی نہیں دیتا, کوئی میسج آپ کو سنائی نہیں دیتا. آپ بالکل بھی بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے. یہی انڈیا کے ساتھ پاکستان کی طرف سے کیا گیا. ہمارے جہاز ہوا میں گئے, فضا میں گئے, ان کی طرف سے بھارت کو ٹارگٹ کیا گیا, ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا, تباہ کر کے رکھ دیا گیا. جیسے ہی اوپر ہمارے پائلٹوں کو پتہ چلا کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے, تو وہیں سے ان کی طرف سے کلا بازیاں لگائی گئی, ایروبیٹکس کی گئی, وہیں پہ خوشی کا اظہار کیا گیا. تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہمارے گو کہ یہ ہمارے لیے فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں, بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے چاند رات منائی تھی, اور یہی وہ چاند رات تھی جب پاکستان نے بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا, برباد کیا. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, آپ کے سارے رابطے ختم, سارے میسیجز ختم, ساری کمیونیکیشن ختم. یہی بھارت کے ساتھ ہوا. ان کے جہاز ایئر میں تھے, جدید ترین جہاز تھے, اسلحے سے لیس تھے. جیسے ان کا S-400 سسٹم تباہ کیا جاتا ہے تو وہ اندھے ہو گئے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے جو کچھ پہلے لاک کر رکھا تھا وہ سارے کا سارا جیم ہو گیا, سارے کا سارا ختم ہو گیا. اس موقع پر پاکستان نے ان کے 6 جہاز مار گرائے, 5 پہلے روز, چھٹا دوسرے تیسرے روز, جبکہ بھارت کے ایئر میں مزید جہاز بھی موجود تھے. پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے, بالکل درست دعویٰ کیا جاتا ہے, سچا دعویٰ ہے, اس میں کسی قسم کی شک والی کوئی بات نہیں ہے کہ بھارت کے 20-25 جہاز مزید بھی مار گرائے جا سکتے تھے. اس حوالے سے بہادر شیر اوان صاحب کہتے ہیں, اور اس سے میں متفق ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کر دیا جانا چاہیے تھا. بھارت کے سارے جہاز جتنے آپ کے ٹارگٹ میں آ گئے تھے, آپ کے نشانے میں آ گئے تھے, دشمن کے جہاز تھے, انہوں نے آپ کے لیے خیر نہیں کی, تو ہمیں بھی خیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سب کے سب کو گرا دیا جانا چاہیے تھا. اور اس سے پہلے یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ کس طریقے سے بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں ہمارے نشانے پر آ گیا تھا, ان کو نقصان ہی پہنچایا گیا. ان کے اس سائڈ پہ بمباری کی گئی, ان کی دوسری سائڈ پہ بمباری کی گئی, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ ہماری ٹارگٹ میں آ گئے ہیں. تو بہادر شیر اوان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کی طرف سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو آپ کو وہ بھی کر گزرنا چاہیے تھا. تو کیا انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے کبھی خیر کی خبر آئی ہے, کبھی ان کی طرف سے خیر کی کوئی بات کی گئی ہے؟ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب
کو क्रैश करवा दिया गया, वो उसमें शहीद हो गए। हमारे मुस्तफा अली मीर एयर चीफ मार्शल, उनको भी शहीद कर दिया गया। हमें अगर मौका मिला था, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं और मौका मिलने को ज़ाया किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अगर मौका मिला था तो फिर 25-26 जहाज गिरा दिए जाने चाहिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होता, इंडिया को तापा जाती, इंडिया इश्तिहाल में आ जाता। इंडिया कितने इश्तिहाल में आ जाता, इंडिया क्या उसके बाद भी फिर इश्तिहाल में नहीं आया। जब वो बिल्कुल बेबस हो गया तो उसने फिर अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया, जैसे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी वही कुछ पाकिस्तान ने कर दिया। इनको कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया होना चाहिए। हम ये बात नहीं करते कि पाकिस्तान के इन पर तालिबान पर एहसानात बहुत हैं, ये पाकिस्तान में आते रहे, पाकिस्तान का खाते रहे, पाकिस्तान में पढ़ते रहे, पाकिस्तान में जायदादें बनाते रहे। हम ये बात नहीं करते कि पाकिस्तान के उन पर बड़े एहसानात हैं। हम तो ये बात करते हैं कोई गैरत करें, कोई शर्म करें, कोई हया करें। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और आप पाकिस्तान के दुश्मन के कहने पर, उसके उकसावे में आके, उसके हिमा पर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बात इधर उधर ना हो जाए, हम आते हैं अपने असल मौजू के ऊपर ही कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से भारत के इतने जहाज गिराए गए, बाकियों को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए था। तो अब बात कर लेते हैं इमरान खान और मियां नवाज शरीफ, ये भी इक्तदार में रहे। पाकिस्तान के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से किसी की भी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। जितने आप और मैं पाकिस्तान के लिए खैर खा हैं, पाकिस्तान के लिए हुब रखते हैं, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, मियां नवाज शरीफ भी इतने ही पाकिस्तान के खैर खा हैं, इतने ही वो मुहिब्बुल वतन हैं, इतने ही इमरान खान हैं, इतने ही पाकिस्तान के बाकी भी दीगर हुक्मरान हैं, दीगर वजीर आज़म रहे, सदर हैं, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी बहादुरी की बात की जा सकती है, इनकी बुज़दिली की बात की जा सकती है। हमें याद है कि 28 फरवरी 2019 को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ भारत के जहाज आए, पाकिस्तान के हुदूद की उनकी तरफ से खिलाफ वर्जी की गई, तो इमरान खान उन दिनों पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, इनकी तरफ से ऐसी सूरत हाल को पहले ही भांप लिया गया था। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने कोई आंख उठा के देखी, पाकिस्तान पर ऐसी कोई कार्रवाई की, तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान फौरी तौर पर रिएक्ट करेगा। और जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और मकबूजा कश्मीर के कुछ इलाकों में उनकी तरफ से बमबारी की गई, तो वाकई इमरान खान ने सोचने के लिए कोई टाइम नहीं दिया। पाक फजाइया को कहा गया कि बदला लें, और पाक फजाइया ने फिर जिस तरह से भारत के जहाजों को घेरा, पाकिस्तान में लेके आए, उनको गिराया। अभिनंदन साहब गिरफ्तार हुए और उनका एक पायलट मकबूजा कश्मीर में गिर के उसका जहाज तबाह हो गया और उसी में वो बेचारा जल मरा। तो ये बहादुरी होती है, ये जुर्रत होती है। और आ जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ, ये बात है 1999 की अगस्त की बात है। भारत की तरफ से पाकिस्तान नेवी का एक जहाज मार गिराया गया जिसमें 16 लोग मौजूद थे, 16 के 16 शहीद हो गए। इस मौके पर अगर जुर्रतमंद वजीर आज़म होता तो इसी तरह से बदला लेता, इसी तरह से उस पर रिएक्ट करता जिस तरह से इमरान खान की तरफ से रिएक्ट किया गया है। तो नाज़रीन यकीन करें कि हमारे शहबाज शरीफ साहब गो के वो फॉर्म 47 के वजीर आज़म हैं, कुछ लोग उनको ऐसा कहते हैं। जिस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2025 की, तो शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल इख्तियारात वाले वजीर आज़म होते तो यकीन करें कि इनकी तरफ से सोचा जाता, इनकी तरफ से कमेटी बनाई जाती, इनकी तरफ से मुशावरत की जाती कि भारत को जवाब दें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं। जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए थे, वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से भारत की तरफ से 1999 में पाकिस्तान का नेवी का एक जहाज मार गिराया गया था और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उसका फौरी तौर पर कोई जवाब देने की बजाय इन्होंने मामला अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत के सामने रख दिया था। आलमी अदालत की तरफ से क्या किया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले इस पर बात कर लेते हैं कि पटवारियों अपनी अक्ल से थोड़ा सा काम ले लें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उसी तरह से बहादुर हैं जिस तरह से इमरान खान थे। आप यकीन करें पटवारियों कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत होती, इनके पास इख्तियारात होते तो ये एक अरसे तक सोचते रहते और अक़वाम मुत्तहिदा में मामला ले जाने की बात करते। यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बैठे थे और सारे के सारे मामला उनके हाथ में थे, पूरी ताकत उनके पास थी। उन्होंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और भारत को जिस तरह से जवाब दिया, पूरी दुनिया ने उसको देखा, सोचा, समझा। यहाँ पे आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट की सूरत में रख देते हैं कि भारत की तरफ से
سے کس طرح پاکستان کا نیوی کا وہ جہاز مار گرایا گیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کیا گیا تھا۔ 10 اگست 1999 کو بھارت نے پاکستانی بحریہ کا ایک پیٹرول طیارہ مار گرایا تو پاکستان نے بین الاقوامی عدالتی انصاف ICJ سے رجوع کیا۔ کوئی 10 ماہ بعد جون 2000 میں 16 رکنی بینچ نے بھارت کا یہ موقف تسلیم کر لیا کہ اس معاملے میں ICJ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اس وقت بھارتی اٹارنی جنرل سولی سوراب جی نے دلائل دیے کہ ICJ کو اس کیس کی سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ 21 جون 2000 کو فرانس کے گلبرٹ گیولامے کی سربراہی میں 16 رکنی بینچ نے 2 کے مقابلے میں 14 کی اکثریت سے بھارت کے حق میں فیصلہ دیا۔ اختلافی نوٹ اردن کے جسٹس الخسان اور پاکستانی ایڈ ہاک جج سید شریف الدین پیرزادہ نے لکھے۔ پاکستان نے بھارت سے $6 کروڑ ہرجانے اور متاثرین کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ رد کر دیا گیا، اپیل کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس طرح فیصلہ بھارت کے حق میں ہوا۔ حکومت پاکستان نے اس وقت اس کیس پر $2.5 کروڑ کے قریب خرچ کیے۔ اس واقعے میں جو اٹلانٹک انسیڈنٹ کہلاتا ہے، بھارتی ایئر فورس کے 2 MiG-21 طیاروں نے پاکستانی نیوی کا فرنٹ لائن پیٹرول طیارہ مار گرایا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 16 کے 16 افراد شہید ہوئے تھے۔ طیارہ 10 اگست 1999 کو صبح 9:15 بجے مہران ایئر بیس سے اڑا تھا۔ یہ کراچی میں بیس ہے اور صرف 2 گھنٹے کے بعد 11:17 پر بھارت نے ایئر ٹو ایئر میزائل سے اسے مار گرایا تھا۔ میزائل انجن پر لگا۔ یہ 1971 کے مشرقی پاکستان کے المیہ کے بعد پاکستان بحریہ کے کسی طیارے کے نقصان کا واحد واقعہ اور سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ بھارت نے الزام لگایا کہ فرانسیسی ساختہ برگٹ اٹلانٹک طیارے نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ طیارہ غیر مسلح تھا اور اس کا ملبہ پاکستانی علاقے میں ملا۔ اس طرح اس نے بھارت کے کوئی فضائی خلاف ورزی نہیں کی۔ طیارہ پاکستان کی حدود کے اندر معمول کی تربیتی مشق پر تھا۔ بحریہ کا یہ طیارہ گشت و نگرانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بھارت کا موقف تھا کہ پاکستانی طیارے نے انٹرنیشنل پروٹوکول کے مطابق جواب نہیں دیا۔ اس کا انداز دشمنانہ تھا۔ بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ طیارے کا ملبہ وسیع علاقے میں گر سکتا ہے۔ یہ نواز شریف کا دوسرا دور تھا۔ انہوں نے شہداء کی تدفین کے موقع پر بھارتی کارروائی کو وحشیانہ قرار دیا۔ پاکستان میں متعین غیر ملکی سفارتکاروں کو پاک فوج موقع پر لے گئی۔ ان کا یہی خیال تھا کہ بھارت کا رد عمل بلا جواز تھا۔ اکتوبر 2000 میں بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر VS شرما، اسکواڈرن لیڈر پنکج دشنوئی اور اسکواڈرن لیڈر PK بندیلا کو بھارتی حکومت نے پاکستانی طیارے کا پتہ چلانے اور مار گرانے پر تمغے بھی دیے تھے۔ جس وقت پاکستان کے طیارے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ آپ نے سن لیا، دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس پر ان کا رد عمل تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اگلے 2 مہینے کے بعد حکومت ختم کر دی گئی۔ پرویز مشرف کی طرف سے ٹیک اوور کر لیا گیا۔ بہرحال مشرف صاحب کی طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا وہ بھی آئین شکنی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ میں کم رہے گا۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جتنا بھی غصہ دکھایا، جو کچھ بھی ان کی طرف سے کیا گیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب وہی ہونا چاہیے تھا جو ہمارے فیلڈ مارشل کی طرف سے بھارت کو دیا گیا، جو عمران خان کی طرف سے بھارت کو دیا گیا، اور جس طرح سے راحیل شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر بھارت کی طرف سے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی جاتی ہے تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم بتائیں گے یہ اپنی نسلوں کو نصاب میں پڑھایا کریں گے، وہ بھی پڑھائیں گے۔ اور آج پاکستان کی طرف سے جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے، آج سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے 2025 میں اپریل میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا، یہ تا قیامت ان کو یاد رہے گا اور اپنی نسلوں کو وہ پڑھاتے رہیں گے۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی پہلگام سے۔ پہلگام پر جس طرح سے حملہ کیا گیا، جس طرح سے دہشت گردی کی گئی، انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو مار دیا
کیا گیا جو سیر و سیاحت کے لیے وہاں پہ آئے تھے، ان کا سیاست کے ساتھ، ان کا جنگوں کے ساتھ، ان کا دفاعی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مودی کی طرف سے یہ فالس فلیگ آپریشن صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کہ انتخابات سر پر تھے اور وہ اپنے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریٹ کر کے، پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا کر کے اور پاکستان پر حملہ کر کے اپنے شدت پسندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے کس طرح سے بدلہ لیا، اور وہ سارا کچھ جھوٹ تھا۔ پاکستان صداقت پر تھا، پاکستان سچائی پر تھا، اور سچوں کا، حق پر ہونے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔